یہ جو بالکل جو لیٹسٹ پریس ریلیز آئی تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام کے آغاز سے، تو وہ بھی یہ تو عامر صاحب صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس میں باقاعدہ ایک محتاط ہوا ہے. اب کوئی اس کو کہے گا اچھی بات ہے، ذمہ دارانہ ہے، کوئی کہے گا یار ڈر گیا، وہ الگ، لیکن باقاعدہ محتاط اس میں احتیاط تو ہے نا. مثال کے طور پہ تیرا جتنا سینسیٹیو ایشو ہے ان کے لیے بھی، تو اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اجلاس میں شدید موسمی حالات کے دوران تیرا سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی فوری بحالی اور ازالے کا مطالبہ کیا گیا. آگے پینسل سے لکھا ہے جبری انخلا کی مذمت کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ یہ فلاں یہ کر رہا ہے اور مارا جا رہا ہے لوگوں کو اور یہ اور وہ بہت اچھی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا غلط کیا انہوں نے، لیکن ایک واضح احتیاط نظر آ رہی ہے ہمیں پی ٹی آئی کے کم از کم اس پریس ریلیز میں بہت. کاظمی صاحب دیکھیں، آپ کو احتیاط تو دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے نا. اب کچھ دن پہلے تک آپ چلے جائیں تو جو سہیل آفریدی تھا وہ ڈرگ مافیا منشیات فروش تھا، وہ منشیات فروش تھا، اور وہ جو ہے خدا نہ خواستہ دہشت گردوں کا بھی اتفاق تو کسی بات پہ ہوا اور جو ہے وہ دہشت گردوں کا بھی وہ سہولت کار تھا. اور ایسے بیان پھر وہی جو ہے دہشت گردوں کا جو سہولت کار ہے وہ ایپکس کمیٹی کو لیڈ کر رہا ہے اور اس میں سب شامل بھی ہو رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چینج اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ تو اپنا حسن نظر ہے. کسی کو صرف مریم کی جو ہے وہ بسنت نظر آئے گی، کسی کو بہت ساری دیگر چیزیں بھی نظر آئیں گی نا. کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے ایک واضح ٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے وفاقی حکومت سے. اس کا مطلب یہ کہنا ٹھیک ہوگا کاظمی صاحب کہ ہیٹ کم ہوئی ہے، یہاں سے ایک پوزیٹو جیسچر ہوا ہے اور اس کو ریسیپروکیٹ بھی کیا گیا وہاں سے. دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف سے شاید تھوڑی ریئلائزیشن ہوئی ہے، اور دونوں طرف سے اس لیے کہ کچھ دن پہلے تک تو بڑے سینئر دوست یہ خبریں دے رہے تھے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، سہیل آفریدی کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے، اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. تو اب اس کے ساتھ انگیج کرنا اٹ شوز کے پریشر ہے مجھ پہ، آپ پہ، یا ہمیں شاید 8 فروری کا پریشر نہ ہو، لیکن جو سٹریٹ موومنٹ ہوئی ہے اس کے جو مناظر آئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے نا. اس سے آپ پہلے دیکھ لیں، یا تو اس سے پہلے ہم سارے یوگوسلاویا میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تو الگ بحث ہے، لیکن پاکستان میں اور کے پی کے کی سیاست میں تو سہیل آفریدی ناقابل قبول تھا. آپ کے دائیں اور بائیں صاحبان پاکستان میں بیٹھے اور انہوں نے شدید نفی میں سر ہلایا ہے. میں وجہ پوچھتا ہوں کیوں؟ پہلے منیب صاحب انتہائی نفی میں، اتنا کہ مجھے لگا وہ ان کا سر آپ کے سر سے ٹکرا ہی نہ جائے، اتنی شدید نفی میں سر ہلایا. جی منیب صاحب، آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود بادامی صاحب میرا سر اطہر بھائی سے کبھی نہیں ٹکرائے گا. ہمارے اوپینین ضرور ٹکرا سکتے ہیں لیکن سر کبھی نہیں ٹکرائے گا، وہ میرے بھائی ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہے، یقینی طور پر میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ کوئی میں تجزیاتی طور پر نہیں عرض کر رہا، میں خبر کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وہ ایک بڑی تھن لائن کے اوپر ٹریٹ کریں گے. اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ابھی جو ہوا ہے، یقین مانیے میں آپ کو بالکل یہ ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، 8 فروری یا 8 فروری اس کا سرے سے کوئی امپیکٹ یا پریشر نہیں ہے. وہ تو نظر آئے نا جی، سڑکوں پر نظر آئے، کوئی تیاری نظر آئے. تو پھر رویوں میں یہ فرق کیوں ہے جس کی جانب کاغذ میں اشارہ کیا؟ میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیے، ایک پریشر ہوتا ہے جو کسی دباؤ سے آتا ہے، جیسے ہے کہ 8 فروری کا پریشر، وہ نہیں ہے. ایک اخلاقی دباؤ ہوتا ہے جو کسی بھی حکومت کے اوپر آ جاتا ہے. بہرحال جو ایک وہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہوا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایک بڑا سخت سٹانس لیا گیا آفریدی صاحب کے حوالے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک درست نہیں تھا کہ جب ان کا انتخاب ہوا اور بڑی سخت پوزیشنز لی گئی. لیکن اس کے بعد اس بات کی ریئلائزیشن بھی ہے، دیکھیے کہ وہ ایک بڑے ہی بھاری مینڈیٹ والے وزیر اعلیٰ ہیں. ان کے پرابلمز، ان کا پارٹی کا بیگیج اپنی جگہ، لیکن پارٹی تو نہیں ٹوٹی، نہ کوئی ایم پی اے ادھر ادھر ہوا، چک پشت ہو کے ساروں نے الیکٹ کروایا وزیر اعلیٰ کو. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو دوست گورنر راج کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا کو کنوینئنٹ آپشن ہے، دیکھیے معذرت کے ساتھ وہ کنوینئنٹ لگتا ہوگا بٹ وہ ٹیمپرری سولوشن ہے. خیبر پختونخوا کے اندر دیر پا امن اس وقت آ سکتا ہے جب وہاں کی حکومت اور پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے کٹھے مل کر کام کریں اور وہاں پر دیر پا امن لائیں. جو نی جرک ریئیکشنز ہیں ان سے فائدے نہیں نقصان ہوتے. آپ کہہ رہے ہیں یہ تھاٹ پروسیس ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تھاٹ پروسیس ہے، اور اس کی ریئلائزیشن وزیر اعظم آفس میں بھی تھی. وزیر اعظم کو بھی اس بات کا احساس تھا، مشورہ بھی ان کو بہت سے قریبی سیاسی لوگوں نے اس بات کا دیا کہ اگر نہ آفریدی صاحب ریسیپروکیٹ نہ کریں تو وہ علیحدہ بات ہے. آخری کامنٹ کر دیں. ٹھیک ہے، میں نوٹڈ منی بھائی عامر صاحب، چونکہ آج نا سمجھنے میں آخری 11 آ رہا ہے، پھر وہ کل سے ورلڈ کپ شروع ہو جانا ہے، پھر رمضان ہے، پھر آگے پہ میں چاہتا ہوں جاتے ہوئے نا کوئی مدلل تجزیہ کر دیں آپ کے، بس کہ واہ واہ ہو جائے بس.
میری جی جی دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ یہ پریشر والی تو کوئی کہانی نہیں. پی ٹی آئی کی پولیٹیکل قیادت کو ایک سمجھ آ گئی کہ ہماری بڑکوں سے بات نہیں بن رہی, ہمارے لوگ ہمارے ساتھ باہر نہیں نکل رہے, اور انہوں نے عمران خان یہ جو شہباز شریف نے آفر دی کہ جی آپ آ جائیں, اس کا اعلان کس نے کیا؟ جمرود میں, جس نے دھمکیاں لگائی تھی کہ آج ہم پتہ نہیں کیا کیا خط نکال دیں گے اور کیا کیا دکھا دیں گے. اس کے بعد وہ پی ایم ہاؤس آ گئے, اور وہ مانے نہ مانے وہ پی ایم سے ہی ملنے آئے تھے, مجھے اور آپ کو تو ملنے نہیں آئے تھے, اور بند کمرے میں آئے تھے. وہ بند کمرے میں ہی ایپیکس کمیٹی ہوئی جس کو کہتے تھے ہم فیصلے نہیں مانتے, اس کی پریس ریلیز بھی خود جاری کی, دہشت گردی کی مذمت بھی کی. وہ جو کہتے تھے ثبوت دکھاؤ کہ ٹی ٹی پی شامل ہے کہ نہیں, اس میں دہشت گردی میں طالبان شامل ہیں کہ نہیں, آج انہوں نے مان لیا. وہ جنازے بھی اپنے شہیدوں کو دینے چلے گئے. تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں کہ آپ ریئلائز کریں. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیچھے ہٹ گئے, بھائی انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا آپ نے سیاست کرنی ہے, سیاستدانوں سے بات کریں. فوج اور عوام کے درمیان میں دراڑیں جو ڈالے گا اس کی سیاست کی گنجائش نہیں ہے. تو جب آپ پیچھے ہٹ گئے تو فوج کوئی ڈنڈا لے کے تھوڑی کھڑی ہوئی آپ کے پیچھے, آپ ان کے پیچھے جا رہے تھے. کبھی کہتے تھے سمگلنگ آپ کراتے ہیں, کبھی کہتے تھے دہشت گرد آپ پار کراتے ہیں. تو سٹانس جس نے بدلا پھر اس کو ویلکم ساری قوم کہے گی. سہیل آفریدی نے ایک بڑا جاں فشانی کا فیصلہ کیا, کیونکہ اس کو سوشل میڈیا بریگیڈ نے اور یوٹیوبرز نے ابھی ذلیل کرنا ہے, اور ٹکا کے کریں گے, آپ چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ اللہ سب کی عزت سلامت رکھے. تھینک یو سر.